اکثر جب آپ خداوند میں آتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں، یعنی کہ میں خداوند کے پیچھے نہیں چل سکتا، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے آپ سے پھر گناہ ہوں، لیکن یہ سچ بات ہے، چاہے وہ پاسٹر ہو، بشپ ہو، کوئی بھی ہو، عام بندے سے لے کر پاسٹر تک ہر کوئی غلطی خطا کرتا رہتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا راست باز شخص ہے جو نیکی ہی کرے اور بدی نہ کرے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہے، میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ پیار جے کیتا ہی تے توڑ نبھاوی، چکی یا سلیب جیتے چھڑ کے نہ جانا۔ ہمیں اس کے انترے جو ہے نا اس سے ہٹ کے ہیں، کئیوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کر سکدانی یہ تو، یعنی خداوند کلیسیا سے یہ کہہ رہے ہیں، ایماندار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے سلیب کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تو ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اپنے زور سے بالکل بھی سلیب کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کر سکدانی یہ تو ایدہ مینوں پتہ ہے، لیکن آگے یسوع مسیح کہتے ہیں بھیجاں گا روح پاک نو کی ایدہ تینوں پتہ ہے، یعنی کہ خداوند کہہ رہے ہیں تو نہیں کر سکتا، اس کا مجھے پتہ ہے، لیکن روح القدس کو میں بھیجوں گا، اس کا تجھے نہیں پتا۔ اور کلیسیا آج مثلا خاتمین بھی کہہ رہے تھے کہ صبح پینٹی کوسٹ کی عبادت ہے، اور سب کل یہ بڑی خوشخبری دی گئی کہ روح القدس کا نزول ہوگا۔ آمین۔ روح القدس کا نزول ہو چکا ہے، لیکن اس کو ہم رسمی طور پہ جو خداوند نے ہمیں یہ بائبل ہمیں یہ ڈیٹ دیتی ہے، ہم اس کے مطابق اس کو پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو دوسرا انترا یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل جو ہے جو کلیسیا کو درپیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے۔ کھانے پینے کی ٹینشن ہوتی ہے، پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں یسوع کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور اس میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کھانا پینا کی ہے تو ایدہ بھی میں نے پتا ہے۔ آمین۔ یسوع کہہ رہے ہیں تجھے کیا کھانا ہے، تجھے کیا پینا ہے، اس کا مجھے پتا ہے۔ کہتے ہیں کر سکدانی ہے تو ایدہ میں نے پتا ہے، بھیجاں گا روح پاک کی ایدہ میں نے پتا ہے۔ پھر لکھا ہے کھانا پینا کی ہے تو ایدہ بھی میں نے پتا ہے، جینا ہے ہمیشہ نہیں، یہ دن ہوتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے جو خداوند ہمیں باتیں بتاتے ہیں اکثر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا ضمیر، جو ہمارا دشمن ابلیس ہے، یہ دنیا ہے، یہ جو باتیں کرتی ہے یہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ بائبل ہمیں سچائی کی راہ دکھاتی ہے، اور سب سے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کلام کو پڑھیں، یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن ان کو سچائی کا پتہ چل گیا یہ تو یسوع کے پیچھے ہو جائیں گے۔ آمین۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے خداوند یسوع کو قبول کریں، باقی کام اس کا ہے۔ اکثر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بھائی ایک منٹ آپ پلیز بیٹھیں، سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یسوع کو قبول کریں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ یسوع کو قبول کریں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آمین۔ میں کہ پادری صاحب پوچھ نہیں پائے بات جو غصہ میں دے کر، تو اکثر ایسے ہوتا ہے لوگ پاسٹر صاحبان نہ چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پرستار خدا دا کلام سنان لگ پہ، وہ پرستار نے جو گایا وہ بھی تو کلام تھا۔ تو میں صرف چھوٹی سی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ ایک بیوہ تھی اور اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بچے بھی نہیں تھے، میاں فوت ہو چکا ہے، کوئی بھی نہیں، گھر پہ اکیلی رہتی ہے، اور کیا ہے کہ اس کا گھر جو تھا وہ بھی رینٹ کا تھا، اور کئی سالوں سے اس نے اس کا رینٹ نہیں بھرا تھا، اور جو مالک مکان تھا
وہ اس کے پاس آتا اور اس پہ ترس کھا کے اسے چھوڑ دیتا تھا کہ یہ بیوہ ہے کہاں جائے گی. تو لیکن بات اس حد تک آ گئی تھی کہ اب اس کے گھر کا جب بھی دروازہ نوک ہوتا تو وہ سمجھتی کہ شاید کوئی مجھ سے کچھ لینے آئے، کیونکہ بازار میں ہر ایک دکاندار سے اس نے ادھار چیزیں لی ہوئی تھی، ہر کسی کا اس نے کچھ نہ کچھ دینا تھا، کوئی نہ کوئی قرض اس نے لوٹانا تھا. اب وہ اتنی مثلا لاچار ہو چکی تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اگر وہ نکلتی تھی تو وہ اپنے آپ کو ایسے کور کرتی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے. تو جب وہ بازار جاتی وہاں سے جو ہے وہ سامان، کئی دکان والے تو اسے دیتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ پچھلا چکائے گی تو دوبارہ دیں گے، تو کچھ ایسے تھے کہ دے دیتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک شخص بازار میں آیا، وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ چھپتی چھپاتی لوگوں سے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کے لیے کچھ لے رہی تھی تاکہ کچھ کھائے پیے اور زندہ رہے. تو ایسا ہوا کہ سارا دن وہ پھرتی رہی، جس دکان سے جاتی وہ اسے واپس بھیج دیتے. وہ بندہ اسے نوٹس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس بندے نے اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں کسی سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. اس نے پھر اسے بتایا کہ یہ بیوہ ہے اور برسوں سے جو ہے اس نے نہ تو کرایہ دیا ہے اور نہ جو ہے لوگوں کا جو ہے قرض ادا کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈرتی ہے اور کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ شاید کوئی اسے رحم کر کے اسے کوئی چیز دے دے. تو وہ اتنی اپنی زندگی میں خوف زدہ تھی اور ڈرتی تھی، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی لیکن ڈرتے ڈرتے، لیکن جب گھر آتی تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی. پھر چاہے جو مرضی دروازہ کھٹکھٹائے وہ نہیں کھولتی تھی، کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر کوئی آئے گا مجھ سے مانگے گا تو میں اسے کیا دوں. تو وہ بندہ جو اس کے بارے میں پتہ کر رہا تھا کہ اس کا حال دریافت کروں، اس کے دل میں خدا نے رحم ڈالا، اس کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک ترس پیدا کیا. تو کیا ہوا کہ اس نے کچھ سامان خریدا، کچھ پیسے، اس طرح سے کچھ چیزیں اس بیوہ کے لیے رکھ کے ایک باکس اس نے تیار کیا اور اس کے پاس چلا گیا. تو ایسا ہوا کہ اس نے جا کے گھر دروازہ نوک کیا تو کافی دیر تک وہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن وہ ڈر کے مارے اس نے نہیں کھولا. اس نے کہا شاید کوئی مجھ سے کچھ لینے آیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ کھٹکھٹا کے چلا گیا. تو ایک وقت آیا کہ جب اسے شور سنائی نہ دیا، اس نے کہا کہ شاید اب کوئی چلا گیا. تو اس نے کیا کیا، جا کر دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے وہ سامان پڑا ہوا تھا. تو وہ جیسے اندر لے کے آئی، اس نے پہلے دیکھا کہ شاید کوئی بھول گیا کوئی چیز اپنی، لیکن جب کوئی بھی نہ تھا تو اس نے اپنے اندر گھر پہ لا کے دیکھا تو کچھ چیزیں تھی، کچھ پیسے تھے. تو اس طرح سے اس کی مدد ہوئی. یہ سٹوری صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جب خداوند کے خادمین آپ کو پکارتے ہیں کہ توبہ کریں، تو سب سے پہلی بات زندگی میں یہ آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید خدا ہماری زندگی سے کچھ لینے آ گیا، شاید خدا سانو خداوند پتہ نہیں کی کر. میں اپنی سوچیں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں نے توبہ نہ کی تو میں نے کہا شاید مینوں کار بہ کے ایک بور لائف گزارنی پے گی، شاید مینوں دوستان چھڑنا پے گا، ایندیاں چیزاں چھڑنیاں پہن گیا، میں تو بور ہو جاواں گا. اور دوسری بات یہ تھی کہ شاید پتہ نہیں، زندگی میں ایک خوف سا تھا کہ خدا پتہ نہیں مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے. آپ کی زندگی میں شاید آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ خدا آپ سے کچھ لینے آیا ہے. او بھائیوں بہنوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، سونا چاندی ہر ایک چیز اس کی ہے. آپ کی زندگی سے وہ کیا لے گا؟ ہاں ایک چیز وہ آپ سے لے لے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں سے ہر ایک گناہ کو وہ لے لے گا. کیونکہ لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. آمین. آپ سے وہ لینے آیا صرف آپ کی بدیاں، آپ کی بدکاریاں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی ناپاکیاں، آپ کی لعنتیں، آپ کی بیماریاں، وہ سب کچھ لے جائے گا. اگر آپ یہ اپنی زندگی سے اسے نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنی زندگی کو اس راہ پر لے جا رہے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. آمین. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع آپ کے لیے ہوا
آج تک پوری بائبل کو آپ پڑھ لیں، بائبل کے اندر کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خدا نے کسی سے کچھ لیا ہو۔ ہاں اس نے لیا ہے، اس نے یہی لیا ہے، آپ کی زندگیوں کو لے نکارا زندگی کو ایسا بنائے کہ جو کام والی ہو جائے، ایسی زندگی آپ کو بنا دے جو جلالی ہو، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا ہم فرشتوں سے کم ہیں۔ آمین، کیا ہے؟ فرشتوں سے ہم کم ہیں، لیکن یسوع ہمیں فرشتوں سے افضل بنانے آیا ہے۔ آمین۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں صرف اس مقصد، میرے گیتوں کو دیکھ لیں، یہ گیت مثلا میں نے اس لیے نہیں لکھے کہ لوگ مجھے داد دیں، میرے لیے تالیاں بجائیں۔ میں سچ میں نے جب پہلا گیت ریکارڈ کروایا تھا تیرے باجو جینا یسوع، میری زندگی کا صرف یہ مقصد تھا کہ میری گواہی چلتی رہے اور لوگ سنیں، اگر میں مر جاؤں تو میری آواز کے ذریعے سے انجیل پھیلتی رہے، صرف یہ مقصد تھا۔ میری زندگی میں ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانیں یا میں اور فیمس ہو جاؤں۔ ابلیس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی فیمس نہیں ہے، اس لیے فیمس ہونے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ فیم تو ان کے پاس بھی بڑا جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے بلین فالوورز ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ موت بانٹ رہے ہیں، وہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتے، اور ہم لگاتار ان کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن جو صلیب پر لٹکا، جسے اونچے پر چڑھایا گیا، اور لوگ گلیوں کے اندر چھپی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خداوند نے اس زمین کے اندر خدا نے اسے اونچے پر چڑھایا تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لیکن ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ ایک چیز اونچے پر چڑھائی گئی ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ایک چیز جو آپ کے پوشیدہ جگہوں میں ہے، آپ اسے دیکھیں۔ کلام میں لکھا ہے بدی کرنے والا وہ صبح کا انتظار کرتا ہے تاکہ کب روشنی ہو۔ اے لوگوں ہوندے نے جڑے شراب پیندے نے، کیونکہ ان کو نا وہ لت لگی ہوتی ہے۔ میں ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے ایک لت لگنا کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک بری خواہش ہو جائے نا تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کی کہ یسوع مسیح آپ کو رہائی دے گا۔ آمین، آپ کو نجات دے گا۔ پھر صرف ایک بات کر کے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہنوں بھائیوں، اپنی زندگی کی فکر کریں۔ آمین۔ میں سچ میں نے بھی اپنی زندگی کو ایسی ویسٹ کیا، ضائع کیا، لیکن جب میں یسوع کے پاس آیا، سچ میں جانے مجھے اپنی زندگی پر سب سے زیادہ نفرت مجھے اپنی زندگی سے ہوئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی سال گزارے وہ سارے کے سارے میں نے برباد کر دیے۔ بہت سارے بھائی بہنیں یہاں پر ہیں جو شاید ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے یہ میں کرنا ہے، یہ میں کرنا ہے۔ اور کئیوں سے میں نے ایسے گلیوں میں بھی جا کے میں نے منادی کی ہے، پارکوں میں بھی میں نے منادی کی ہے، تو وہاں پہ صرف ایک چیز پائی جاتی ہے، جب کسی سے جا کے کہو نا یار توبہ کر لو، کیا اس زندگی میں کیا رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار ابھی میں نے گھر بنانا ہے، ابھی میں نے یہ چیز کرنی ہے، ابھی یہ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اپنی خواہشیں اتنی سر سے اوپر چلی گئی ہیں کہ ہم یسوع کو بھول چکے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ زندگی نہیں ہے۔ آمین۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر زندگی ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جس شخص کے پاس یسوع نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے غریب ترین شخص ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید اس کے پاس دنیا کے اندر کتنی بھی ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں لگ رہی ہوں کہ واہ ایسی زندگی تو کیا بات ہے، لیکن مردہ زندگی کو آپ ان چیزوں سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو کہ خود سے مردہ ہیں۔ آپ کی زندگی جب واقعی جس کو کہیں گے نا زندگی ہے تو پھر آپ کو بھی جینے کا مزہ آئے گا۔ آمین۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ یسوع کو قبول کریں تو آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگی یسوع کو دیں۔ آمین۔ اگر اب بھی آپ اپنی زندگی کے اندر خداوند کو لے کر بے بہرا ہیں تو سچ جانیں آج آپ، کلام میں لکھا ہے آج نجات کا دن ہے۔
اس کا مطلب اگر آج نجات کا دن نہیں ہے تو اس کا الٹ ہے، یعنی کہ آج موت کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آج آپ نے زندگی نہ لی تو ہو سکتا ہے آپ کو موت آ جائے، یہ بائبل بتاتی ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرے دعا کریں گے۔ پاسٹر صاحب آپ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ قدوس رحیم آسمانی خداوند خدا، تو جو تھا، جو ہے، جو جلد آنے والا ہے، اے خداوند خدا، تمام تر کاموں میں، تمام تر باتوں میں تیری مصلحت پنہاں ہوتی ہے میرے خدا، اور ہم اس بات پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ جو کام تو کرتا ہے میرے خداوند خدا وہ کامل ہوتے ہیں میرے خداوند۔ آج کی ساری عبادت کے لیے ہم تیری ذات کے شکر گزار ہیں میرے خدا، جتنے لوگوں نے تیرے دیے میں سے تجھے واپس لٹایا ہے، پیار سے میرے خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ان کو برکت سے بھرنا میرے خداوند خدا۔ رب الفاظ خوبصورت پرستش کے لیے ہم تیری ذات کے شکر گزار ہیں، اور رب الفاظ ساری لائٹ کی پرابلم کے لیے، ڈسٹربنس کے لیے بھی ہم تیری ذات کے شکر گزار ہیں میرے خداوند، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ رب الفاظ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہیں میرے خدا۔ تیرا شکر و تیرے نام کی تعریف ہو، سب کچھ تیرے بزرگ جلالی بیش قیمت بابرکت یسوع مسیح کے نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ جس طرح سے میں سے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔